اجازت نہیں ہوتی، حالانکہ کھانا پینا گھر میں موجود ہوتا ہے، فریج میں بھی نعمتیں ہوتی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ہم صبر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ افطار سے پہلے ہمیں کھانا نہیں ہے، نہ پانی پینا ہے۔ تو کیا روزہ ہمیں صبر کا عادی اس نے بنایا؟ ذرا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو کیا ہم اس پر صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حالانکہ صبر اول صدمے پر ہوگا۔ ہم سب کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، ارے یار دیکھو کاروبار بند ہو گیا، ارے یہ پریشانی ہے، پورا نہیں ہو رہا۔ آج کل تو زیادہ تر اس طرح کی شکایتیں لوگ کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں کیا دے دے گا؟ زیادہ سے زیادہ تسلی کے 2 بول دے گا، اور اس کے علاوہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ صبر پر، تکلیف پر صبر کرنے سے جو اجر ملنے والا تھا وہ اجر ہم نے کھو دیا، ناشکری کر کے، شکوہ و شکایت کر کے۔ کہتے ہیں نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کر، زباں پر شکوائے رنج و نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب۔ مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اس لائن میں آئیں، اس نیت سے آگے آ جائیں کہ ہمارے بعد میں آنے والوں کو بھی جگہ ملے گا۔ تھوڑا تھوڑا قریب آتے ہیں۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے اندر کاش صبر کی بھی عادت ہم پیدا کر لیں۔ اسی طرح یہ مہینہ مؤاسات کا مہینہ ہے۔ مؤاسات یعنی غم خاری، خیر خاری، بھلائی، مسلمانوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمارے اندر کس قدر مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ بڑھا، یہ ہر ایک غور کرے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ ہم غور کرنے کے بیٹھے، ہم رسمی طور پر نہیں بیٹھے کہ ہم محفل کریں گے، بیان سنیں گے، سلام ہوگا، الوداع ہوگی، دعا ہوگی، چلے جائیں گے۔ نہیں، ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی ہے۔ اس مہینے کی برکت سے ہمارے درمیان بھی کوئی مسلمانوں کی بھلائی کا، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ حدیث پاک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو انہیں فائدہ پہنچائے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے تو عید کی تیاریاں بھی کر لی ہوں، ہم نے تو خوب رمضان میں دسترخوان بھی بچھائے ہوں گے، نئے کپڑے بھی ان کے لیے سلوا لیے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر پہ کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے ہی سنا ہوگا نا کہ جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ زکوٰۃ دینے والے بنے، یہ ایسے حالات ہو گئے۔ تو ایسے میں ہمارا کردار کیا رہا؟ ہم نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کیا اقدام کیا؟ میں صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ اگر کیا، بہت سارے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے نا، یہ غریبوں کا تو امتحان ہے، امیروں کا بھی امتحان ہے، کہ کس نے کتنا اللہ کی راہ میں دیا، کس نے کتنا اپنے بھائیوں کا خیال کیا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ اتنا پیارا مہینہ آیا، رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ رمضان تو ہمیں اس لیے ملا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ قرآن پاک میں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں پرہیزگاری ملی؟ پورا مہینہ گزر رہا ہے، عبادتیں بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، تراویحاں پڑھی، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے۔ اب رمضان جانے والا ہے، ہم روک بھی نہیں سکتے۔
اس پیارا پیارا مہینہ اللہ ہمیں پھر عطا فرمائے اور مدینے میں عطا فرمائے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی عبادت ہے اس کا دار و مدار 3 باتوں پر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، افطار کرواتے ہیں، کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی عبادت ہے، 3 باتوں پر اس کا دار و مدار ہے۔ نمبر 1 کہ عبادت کی توفیق، کہ اگر یہ توفیق ہی نہ ملتی تو ہم عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو عبادت کی توفیق ملتی ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ اس عبادت کی اصلاح کی بھی، یہ ہماری ناقص عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی نماز پڑھے اور اگر اس کا وضو نہ ہو اس کی نماز ہو جائے گی؟ آپ بتائیں نا، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے کوئی کہے کہ یار یہ تو قبول کرنا نہ کرنا اللہ قبول کرے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت، آپ جیسے قرآن پاک کی تلاوت، کسی نے 1 قرآن پاک ختم کر لیا، کسی نے 2، کسی نے کتنے قرآن پاک ختم کیے ہوں گے، لیکن قرآن پاک کیا ہمیں درست پڑھنا آتا ہے؟ نماز کے 30 واجبات ہیں، کیا ہمیں نماز کے واجبات آتے ہیں؟ میں پوچھوں گا نہیں کہ کس کو آتے ہیں، کس کو آتے ہیں۔ نماز کے شرائط، نماز کے فرائض کیا ہمیں معلوم ہے؟ ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی نماز میں اتنی قراءت کہ جس سے نماز درست ہوگی اس کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ نماز میں قراءت فرض ہے۔ ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، کاش صحیح قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ جائے۔ تو دعا دیجئے دعوت اسلامی کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدنی ماحول کی برکت سے نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو قرآن پاک سکھا دیا کہ جن کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا، نہ صرف قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا بلکہ وہ خود درست قرآن پاک پڑھنے والے بن گئے، بلکہ دوسروں کو بھی قرآن پاک پڑھانے والے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ آپ بھی شرمائیں نہیں، آپ کو پڑھنا آتا ہے قرآن۔ آپ ایک بار سنا دیجیے کسی صحیح پڑھنے والے، ہمارے قاری صاحبان کو مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی تذکرہ ہو۔ تو رمضان کے بعد عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اسی مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوگا۔ آپ اپنے کام کاج سے دن میں فارغ ہو جائیں، چند منٹ رات کو دے دیں۔ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک مثال دی، ایک 60 سال کے اسلامی بھائی نے، ایک بزرگ نے 60 سال کی عمر ہے، انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہ صرف قرآن پاک پڑھا بلکہ قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو عبادت کا دار و مدار 3 باتوں پر ہے، جس میں سے 2 ہم نے سنی کہ ایک تو عبادت کی توفیق یہ رب کی طرف سے ملتی ہے، اور دوسرا عبادت ہو بھی صحیح سے، غلط عبادت، غیر درست عبادت وہ کیسے قبول ہوگی، اور نمبر 3 عبادت کی قبولیت، کہ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو بندہ واقعی عبادت گزار کہلائے گا۔ اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تقویٰ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ امیر رسول نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے۔ کہ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی کیا۔ ایک اور روایت میں ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 29ویں رات ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان میں جس طرح ہم نمازوں کی پابندی کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، ظاہر مسجدوں کی آبادی یہ نمازیوں سے، یہ اللہ کے ذکر سے، نیت کریں انشاءاللہ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں انشاءاللہ، اور ان باتوں پر
عمل کرنے کے لیے اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے اچھا ماحول ہوتا ہے, اچھی صحبت ملتی ہے تو ذہن بھی بنتا ہے. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, آج جو بھی ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی مدنی ماحول کی برکت ہے. دعوت اسلامی نہ ہوتی تو شاید یہ مسجد بھی نہ ہوتی اور آج ہم یہاں پر بھی نہ بیٹھے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں نا, ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کو یاد بھی کرتے رہنا چاہیے, ان کو بھولنا نہیں چاہیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. سنتیں نہ صرف سیکھنے کو ملتی ہیں, فرض پر عمل کرنے کا نہ صرف ذہن بنتا ہے بلکہ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کا اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, اس میں بھی شرکت کریں. اور خاص کر کے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ مدنی چینل ہے, اس کی تو ایسی برکت ہے, دنیا بھر میں یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. نہ اس میں بے پردگی ہے, نہ اس میں میوزک ہے, نہ عورت کبھی آتی ہے. اس میں جب دیکھیں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. خاص کر کے مدنی مذاکرہ رمضان میں عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور تراویح کے بعد ہوتا ہے. امیر اہل سنت سوالات کے بڑے حکمت بھرے جوابات عطا فرمانا, اور اللہ کے ولی کی صحبت کی کیا ہی بات ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یعنی اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی بھی صحبت یہ زمانے بھر کی عبادت سے بہتر ہے. تو اچھے بندے کی صحبت میں رہیں گے اچھے بن جائیں گے. وہ مثال دی جاتی ہے کہ تل, نارملی جو تل ہوتے ہیں نا, کالے بھی ہوتے ہیں سفید بھی ہوتے ہیں. اگر سفید تلوں کو کچھ دن گلاب کی صحبت میں رکھ دیا جائے, گلاب کے پھولوں میں رکھ دیا جائے, تو ان تلوں میں گلاب کی رنگت بھی آ جاتی ہے اور گلاب کی خوشبو بھی آتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اور ہماری آل اولاد بھی, آج کل والدین خاص کر کے اس وجہ سے زیادہ پریشان ہیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل کی وجہ سے یا بری صحبتوں کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں, ان کے لیے بڑے فکر مند ہیں. تو میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سفر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو میں بیرون ملک سفر میں تھا تو مجھے اسلامی بھائی نے کہا کہ آپ یہاں پر یہ بیان کریں کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. میں نے جو کچھ ہو سکا اس پہ بیان کیا, ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ جن کی اپنی تربیت نہیں ہوگی وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے. اب مثال کے طور پر باپ مسجد میں بھی نہ آئے اور بچے کے لیے یہ چاہے کہ میرا بچہ پہلی صف میں نماز پڑھے, یہ ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے. باپ جھوٹ بولے اور بچے کے لیے یہ ذہن بنا ہو کہ میرا بچہ سچا بن جائے, مشکل ہے. تو بچہ تو باپ سے اور والدین سے اثر لیتا ہے, جو کچھ دیکھتا ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی, خود بھی مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. دعوت اسلامی آج کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں, ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, خود بھی نیک بننا ہے, دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو با اخلاق بننا ہے, با کردار بننا ہے. اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, اس سے وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. دعوت اسلامی کے اتنے مدارس ہیں, تقریباً 5000 سے زائد مدارس ہیں, اور اب تک الحمدللہ 92,000 سے زیادہ حفظ کر چکے ہیں قرآن پاک. ابھی پچھلے کل ہی ایک نئی خوشخبری ملی کہ دعوت اسلامی کا اپنا ایجوکیشن بورڈ بن گیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو درس نظامی کرے گا, عالم کا کورس کرے گا, اسے MA کی ڈگری گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی. دعوت اسلامی ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے. تو اس کا ساتھ دیجیے, وقت بھی دیجیے, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیجیے, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے کے اخراجات کریں. تو زکوٰۃ آپ نے دی ہوگی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب فطرہ دینے کا وقت ہے, وہ بھی دعوت اسلامی کو دیجیے. یہاں اشتراک وغیرہ بھی لگتا ہوگا, ذمہ داران سے رابطہ کر لیں. فطرہ بھی دعوت اسلامی کو دیجیے اور اس کے علاوہ وقت بھی دیجیے. تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. یاد رمضان سارا سال تازہ ہوتی رہی. رمضان کیا ہے, رمضان کی اہمیت ہمیں کس نے بتائی؟ دعوت اسلامی نے بتائی, امیر اہل سنت نے بتایا. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت رمضان سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر کس قدر خوش ہوتے ہیں, اور رمضان جا رہا ہوتا ہے تو کس قدر غمگین ہوتے ہیں, روتے رہتے ہیں.
تو اے میرے پیارے پیارے سنگے اللہ ان کے غم رمضان کے صدقے میں ہمیں بھی غم رمضان سے نواز، محبت رمضان سے نواز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال رمضان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہماری ڈویژن جمشید روڈ کا یہ ہفتہ وار اجتماع قریب ہی ہمارے عامل کالونی میں پنکن سے مارٹ والی گلی میں جو ہماری ابھی نئی مسجد بنی ہے امیر معاویہ مسجد، یہاں پہ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو تمام اسلام میں یہاں شرکت کریں۔ فیضان مدینہ بھی قریب ہے جس سے وہاں بن پڑے، وہاں شرکت کریں۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ ایمان کے ذرائع کی کئی ذرائع ہیں ایمان کی حفاظت کے، اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان داماد اطہار موجود ہے اور امیر سنت داماد برکاتہ عالیہ نے انہیں یہ اجازت دی ہے کہ یہ ہمیں قادری سلسلے میں بیعت کروائیں۔ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کا دامن پکڑے۔ غوث پاک کے مرید کی کیا کریں گے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کر دوں، اور ہمیں چاہیے یہ لیلۃ القدر کی ہو سکتا ہے آج رات ہو تو غوث پاک کے دامن کو اپنا لیں۔ میں حضرت سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے مریدوں میں بھی شامل کروں۔ جس طرح میں کہتا ہوں آپ بھی کہہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا دامن تھاما ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور یہی نسبت دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر رہا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج
کن کر دین و دنیا شاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست الحمدللہ اللہ والوں سے ہمیں محبت ہے. کس کس کو سب کو ہے الحمدللہ. جبھی تو بیٹھے نا غوث پاک کا ذکر ہوا تو کیسے جھومنے لگے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا غوث پاک کے دربار پہ جا کے یہ منقبت سنائے انشاءاللہ. تو غوث پاک سے ہمیں محبت ہے اس لیے کہ روایت میں ہے المرء مع من احب. جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہے. ہم غوث پاک کے پیچھے ہوں گے بلکہ ہم امیر سنت کے پیچھے ہوں گے. امیر سنت اعلیٰ حضرت کے پیچھے, اعلیٰ حضرت غوث پاک کے پیچھے, غوث پاک مولا مشکل کشا کے پیچھے اور مولا مشکل کشا حضور کے پیچھے. یوں ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا. ہمارے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے کرم سے, اللہ کی رحمت سے, حضور کے صدقے میں حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. بولو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ دعوت اسلامی کا ماحول کہ جب دیکھو اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے, منقبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہی زندگی ہے. اسی میں انشاءاللہ مدینہ مدینہ کرتے کرتے جنت میں جائیں گے. امیر رسول فرماتے ہیں ہم جنت میں بھی جائیں گے وایا مدینہ جائیں گے, مدینے والے کے پیچھے پیچھے جائیں گے. تو مدینے والے سے محبت, مدینے سے محبت اس لیے کہ مدینے والے سے محبت ہے. امیر سنت فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار نہ صرف پیارا ہے بلکہ جان و دل سے پیارا ہے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے. دیکھو مدینے کی بات آتی ہے جھوم جاتے ہیں, غوث پاک کا تذکرہ آتا ہے جھوم جاتے ہیں, امیر سنت کی اعلیٰ حضرت کی باتیں آتی ہیں تو جھوم جاتے ہیں. یہی ہونا چاہیے. سنی ہوتا ہی ایسا ہے, عاشق رسول ہونا ہی ایسا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. امیر سنت کی منقبت کے لیے بھی فرمائے دو شعر رکھتے ہیں انشاءاللہ. مسلک کا تو ایمان ہے, مسلک کا تو ایمان ہے, الیاس قادری تدبیر تیری دام ہے. الیاس قادری چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے. الیاس قادری تدبیر تیری دام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے. الیاس قادری تدبیر. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ آج طاق رات ہے اور عین ممکن آج شب قدر, اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائیں. دعا بھی پڑھ لیجئے شب قدر کی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو
فاعف عني یا غفور صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا, دعا ہوگی اور الوداع بھی کریں انشاءاللہ.